جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اس میں جس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، پوری شیعہ قوم کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ 18 مارچ کو یعنی 27 رمضان المبارک کو مجھے ISI کے کرنل نے وہ ٹیلی فون کیا کہ بھئی اس طرح سے ایک افطار کی دعوت ہے چیف صاحب کی طرف سے، تو باقی علماء کو بھی ہم نے بلایا ہے اور آپ بھی اس میں آئیں۔ تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ میں مشاورت کر کے تو پھر آپ کو بتاؤں گا۔ تو پھر دوستوں سے بھی، اپنے دوستوں سے، علماء سے بھی مشاورت کی، پھر یہ معلوم کیا کہ کون کون اس میں جا رہے ہیں، تو پھر شیخ شفا صاحب سے بھی میں نے رابطہ کیا، ان سے بھی پوچھا، باقی دوستوں سے بھی کیا، چونکہ ہمارے جو نقطہ نظر تھا نا وہ یہ تھا کہ یہ اس موجودہ تھابی کے موجودہ صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ تو ہم نے کہا جب بریفنگ ہے تو ہم بھی اپنا موقف وہاں پر پیش کریں گے، اور ہم نے آپس میں یہ طے بھی کیا کہ ہم یہ بات اپنے موقف کے طور پر اسلامی احادیث اور اس کی روشنی میں ہم بیان کریں۔ ایک تو خود ایران اسلامی کی حمایت کہ یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے، اسلامی فریضہ ہے، اور دوسرا کہ یہ جو ایران کے اٹیک ہو رہے ہیں بعض خلیجی ممالک پر، تو یہ خلیجی ممالک پر اٹیک نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ ان کے اڈے ہیں، ان پر ایران اٹیک کرتا ہے۔ اور جہاد کے احکامات میں سے ایک مسئلہ ہے، آپ تو جو سن، وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کفار کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو اور کفار مسلمانوں کو ڈھال بنا لے، یعنی آگے مسلمانوں کو کر دے، پیچھے کیا ہو، کفار ہو، تو اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان مسلمانوں کو مارنا چاہیے یا نہیں؟ جس کو کفار نے ڈھال بنایا، حتی بچوں کو یا عورتوں کو اس نے ڈھال بنایا ہوا ہے، آگے رکھا ہے، اور خود ان کے پیچھے کیا ہے، جنگ کر رہا ہے، تو متفق کے طور پر تمام فقہ میں ہے کہ یہاں پر اسلامی لشکر کو اجازت ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو بھی مارے، بے شک وہ اللہ کا ان کا حساب و کتاب ہوگا، لیکن اصل مسئلہ کفار کو شکست دینا ہے۔ تو اس وقت مسلم ہے کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، بارہا میں نے کہا ہے۔ تو اس وقت پورا عالم کفر ایک طرف ہے اور منافقین بھی ان کے ساتھ ہیں، اور مومن مسلمان ایران ایک طرف کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اس مسئلے پر بریفنگ ہوگی تو ہم بھی اپنا موقف وہاں پر بیان کریں گے۔ بعض دوستوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی ہمیں اس میں اس لیے بھی جانا چاہیے کہ تاکہ ہمارا موقف بھی پہنچے۔ ممکن ہے بعض تھے ایسے جو ہر وقت ان کے وہ کاسلیس ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ بلاتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ یک طرفہ طور پر جو ہے وہ ایک موقف جائے، دوسری رائے بھی جائے۔ تو اس عنوان سے مشاورت کے ساتھ علماء سے بھی، دوسرے دوستوں سے بھی، تو پھر میں نے جانے کا فیصلہ کیا اور ان کو بتایا کہ ہم آئیں گے۔ اب یہ کہ ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ وہ بریفنگ دیں گے اور اس کے بعد شرکاء کو بھی موقع دیں گے کہ وہ بھی کوئی بات چیت کریں، لیکن وہ 1 گھنٹے تک صاحب تقریر کرتے رہے اور موقع نہیں دیا، حتیٰ ان کی افطار کا ٹائم بھی گزر گیا اور کہا کہ آج میں ان شیعوں کے ساتھ افطار کروں، یعنی اس دن بتایا کہ 5:28 پہ، اب 6:28 پہ افطار تھا، تو 6:28 تک، بلکہ اس سے بھی 2 منٹ اوپر انہوں نے تقریر کی اور کوئی موقع نہیں۔ بیچ میں ٹوکا ایک ہمارے عالم نے، ان کو ٹوکا، ایک دو اور نے بھی بات کرنے کی کوشش، تو پھر یہ کہا گیا کہ نہیں، بات ان کی ختم ہو جائے، یہ اچھا نہیں ہے بیچ میں ٹوکنا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ لیکن وہ افطار ہو گیا، افطار کیا، پھر افطار کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھی، اس نے بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر کھانا کا ہوا۔ تو اب ہمارے علماء نے کہا کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، منتظمین بھی کہا کہ تاکہ ہم بھی اپنا موقف بیان کر سکیں، لیکن وہ صاحب چلے گئے کہ بقول کسی کے کہ انہوں نے کہا ہماری تراویح کا ٹائم ہو گیا ہے، تو وہ نکل گئے، اور بعد میں انہوں نے پریس بریفنگ کے لیے جو میڈیا کا وہ ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے ایک نشست رکھی، جس میں ان کے دفتر کے 1-2 افراد بھی وہاں پر موجود تھے، اور اس میں بھی چند علماء نے بات کی، اور جو انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، جو آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی ان علماء کی باتیں ملی ہوں گی، ان میں سے ان باتوں کو بیان نہیں کیا گیا، فقط وہی جو ان کے مطلب کی بات تھی وہ انہوں نے لی۔ البتہ اس میں 1-2 افراد نے چاپلوسی کی اور انہوں نے غلط باتیں بھی کی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہوتے ہیں اپنی اس کے لیے کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ محفل تمام ہو گئی، یعنی حتیٰ اس میں بھی بعض علماء نے جو اپنا موقف پیش کیا اور اپنا دفاع کیا،
تو انہوں نے اس کو بھی نشر نہیں کیا، فقط وہی بات نشر کی جو ان کے اپنے مطلب کی تھی۔ اب اس میں چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے یہاں پر ان سب باتوں کو، جو اس کا جو ہے نا وہ لب لباب ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اس کا لہجہ بڑا سخت تھا اور یعنی گویا غصے میں تھا، تو ہم نے اپنی توہین محسوس کی کہ اس طرح سے اس کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی شیعہ علماء کے ساتھ، اور جیسے وہ اپنے ماتحتوں سے گفتگو کر رہا ہو اس طرح سے اس کی بات میں جو ہے وہ لہجہ سخت تھا اور غصہ تھا، اور بات اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے انسان کو اس انداز سے بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ اس طرح کی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں دو مین باتیں تھیں وہ میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لب و لہجہ تھا گفتگو کا اور اس سے جو یعنی پیغام یہ ملتا تھا، یعنی ہماری شیعوں کی حب الوطنی اور ملک و قوم سے وفاداری کو زیر سوال لایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ آپ دیکھیں جتنے علماء کے بیانات آپ سنیں نا جو انہوں نے کیے، سب نے کیا کہا، ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم یعنی انہوں نے اپنی اس کلیریفیکیشن میں ابتدائی گفتگو میں یہ کی زیادہ تر ان لوگوں نے کہ بھئی ہم محب وطن ہیں، ہم نے جانیں دی ہیں، ہم نے پاکستان بنایا ہے، اور اب تک بھی ہمارے اس ملک کی بقا کے لیے کتنے ہمارے جوان فوجی جوان شہید ہوئے، ہمارے قبرستان بھرے پڑے ہیں جہاں پر کیا ہے جو فوج میں شہید ہوئے ہیں وہاں پاکستان کا پرچم۔ وجہ کیا ہے وہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرسیپشن جو ہے پاکستان کے اداروں کے اندر ہے جو نہایت قابل افسوس ہے کہ ہماری حب الوطنی، ہماری وفاداری کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس بات میں ہمیں افسوس ہے، اور ہم ان کی اس بات پر شدید آپ کے توسط سے، کیونکہ وہاں تو ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم اپنی بات جو ہے وہ کر سکیں، اگر کرتے بھی تو وہ نشر نہ کرتے آپ کے تک، تو یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ کوئی محب وطن نہیں ہے۔ وہاں بات کی علماء نے بعد میں میڈیا کہ ہم نے ہزاروں جنازے اٹھائے ہیں، ہماری مساجد امام بارگاہوں میں آپ دیکھیں کتنے ہم نے جنازے اٹھائے ہیں، لیکن کبھی اس ملک کا ایک پتہ بھی ہم نے نہیں چھیڑا اور کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہم سے زیادہ پرامن قوم اور کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ اس قوم کے ساتھ مخلص کوئی نہیں ہے۔ کیا کسی بھی شیعہ فرد نے سیکورٹی ایجنسی پر حملے کیے؟ کوئی اس میں ملوث رہا ہے؟ فوج پر حملے کرنے میں یا فوج کے خلاف فضا بنانے میں کوئی بھی شیعہ موجود نہیں ہے۔ اگر فوج کے خلاف کوئی فضا ہے تو یہ فوج کی اپنی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، شیعہ قوم نے نہیں۔ تو ایک بات یہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے قابل افسوس بات ہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ یہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کی شہادت کے بعد جو احتجاجات اور یہ رونما ہوا، اس پر ان کا بہت زیادہ سخت موقف تھا، اور سخت انہوں نے خصوصاً جی بی کے حوالے سے، اور یہ بات مجھے آپ کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حکومت کے آپ جو ہے وہ عزائم کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو اس میں ملوث تھے ہم ان کو فوجی عدالتوں میں لائیں گے، ان کو سزائیں دلوائیں گے اور ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، اور اس پہ ہمارا کوئی نہیں ہوگا، اور آئندہ بھی میں نے حکم دے دیا ہے کہ جو بھی فوجی اداروں کی طرف بڑھے ان کو سیدھی گولی مارو۔ اب دیکھیں یہ لہجہ، یہ ایک اس کے سربراہ کو اس انداز سے زیب نہیں دیتا، جبکہ یہ سامنے سارے علماء وہ ہیں جو اتحاد کی بات کرتے ہیں، وحدت کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے عالم نے کہا کہ ہم تو وہ ہیں کہ جو اس شر پسندی کو یا اس جلاؤ گھراؤ کو روکنے والے تھے، تو آپ ہم سے کیوں اس طرح سے مخاطب ہیں؟ تو یہاں پر میں یہ بات، اگر حکومت کے یقیناً یہاں پر افراد موجود ہیں، اگر وہ پہنچا سکتے ہیں تو یہ بات ان تک پہنچائیں۔ دیکھیں اتنا بڑا سجوہ تھا پاکستان کے جوانوں کے لیے کہ وہ ان سے کنٹرول سے باہر تھا، تو یہ انہوں نے 9 مئی کے واقعے سے اس کو تشبیہ دی ہے۔ اگر یہ واقعات ہوئے ہیں، یعنی ہیڈ کوارٹر کو جلایا گیا یا وہ کیا گیا، ہم میں سے کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کر رہا کہ یہ اچھا ہوا ہے، نہیں، یہ بہت برا ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا،
لیکن اب یہ ہوا ہے تو اس میں کچھ اور شر پسند عناصر بھی شامل تھے، اور دوسری طرف یہ جذبات تھے جو قابو میں نہیں تھے، خود نوجوان اپنے قابو میں نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسا ہوا ہے تو کوئی منصوبہ بندی کے تحت نہیں ہوا۔ یہاں پر کیا کرنا ہے، اگر کسی جوان سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو حکومت کا کام کیا ہے، شفیق ماں کی طرح اس کو معاف کرے تاکہ مزید اس کو جو ہے وہ کیا ہے فرسٹریٹ نہ کیا، ٹھیک ہے نا، یعنی مزید ان میں اگر اس طرح سے انتقامی کارروائی کریں گے تو ظاہر ہے اس سے گلگت بلتستان میں پہلے بھی احساس محرومی ہے، ان کو آپ نے وہ حق رہدہی ان کو ابھی تک پاکستانی تسلیم نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے اور زیادہ نفرت پیدا ہوگی۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس مرحلے پر کیا ہے جو ہے ان کو درگزر کیا جائے، اور تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما نہ ہو۔ اور جو ہمارے 40 کے قریب جوان شہید ہوئے جی بی میں، کراچی میں، ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیا ان کا خون کس طرح رہے گا، کس نے ان کو شہید کیا ہے؟ اس حوالے سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنے بھی واقعات جوڈیشنل انکوائری کی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، کس کا قصور ہے، کون یہ تھا، اور یہ مخمصہ جو ہے وہ نہ رہے۔ ہاں اگر کوئی اس میں کوئی گناہگار ہے، واقعاً کس نے شرپسندی کی ہے، تو جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق اس کو کیا ہے سزا دی جائے، لیکن پہلے وہی ہے کہ آپ وہ درگزر سے کام لینے میں آپ قوم کو جوڑ سکتے ہیں۔ اور اس میں ایران کے حوالے سے جو بات کی گئی کہ یہاں آپ ایران کے زیادہ وفادار نہ بنیں، اگر کوئی ایران کا زیادہ وفادار ہے تو وہ پاکستان سے نکل جائے، ٹھیک ہے۔ اگر یہی اصول آپ اپناتے ہیں تو جو پاکستان سے زیادہ امریکہ کا وفادار ہے پھر اس کو امریکہ میں نکل جانا چاہیے، اس کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ یاد رکھیں ایران کے ساتھ جو ایک مسلمان ملک ہے، کفار نے اس پر حملہ کیا ہے، ہماری ہر طرح سے جو حمایت ہے وہ در حقیقت اسلامی فریضے کی حمایت کی وجہ سے ہے، اور ہم ہر صورت میں ایران اسلامی کی حمایت جاری رکھیں گے۔ کفار کے مقابلے میں انہوں نے حملہ کیا ہے، اور رہبر عالم اسلام کو جو ہمارے روحانی محبوب تھے ان کو شہید کیا ہے، اور ہم یہ پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ برادر مسلمان مومن ملک کے ساتھ اس کی حمایت کریں، اور ہم حکومت سے بھی یہی کہیں گے کہ وہ بھی انصاف کا دامن تھامے، اور اس میں وہ بھی بھرپور طریقے سے ایران کا ساتھ دے۔ ایران کسی اسلامی ملک کے خلاف نہیں ہے، اور نہ کبھی اس نے کسی اسلامی ملک پر کبھی حملہ کیا ہے، وہ بالکل بین الاقوامی قوانین کا پابند ہے۔ دیکھیں ابھی بھی جو ہو رہا ہے، جو بین الاقوامی قوانین ہے ادھر سے خلاف ورزی ہوتی ہے تو ایران اس کا جواب دیتا ہے، وَإِلَّا ایران نے ان پر کوئی نہ اس خلیجی ممالک پر کیا ہے۔ تو اب دشمن کو آپ گود میں لے کے بیٹھے ہو اور وہ ان کی گود میں بیٹھ کر ایران کے عوام کا قتل عام کر رہا ہو، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ پھر ان پر حملہ نہ کرے؟ ایران کسی اسلامی ملک کے خلاف نہیں ہے۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ انصاف سے کام لے اور امریکہ کی کاسالیسی چھوڑ کر اور صحیح جو ہے اپنے برادر اسلامی ملک ایران کا بھرپور جو ہے وہ دفاع کرے۔ اور ایک بات انہوں نے کہی اشارتاً کنایتاً کہ بھئی ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم نے ایران کو منع کیا ہے کہ وہ سعودی عرب پر حملے نہ کرے، لیکن ایران کر رہا ہے تو ممکن ہے پھر ہم مجبور ہو جائیں۔ تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اے ہماری حکومت، ہوش کے ناخن لے اور اس مرحلے پر آپ جو آپ کی خارجہ پالیسی ہے اس میں غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے، اور اس میں کسی طور پر بھی اس جنگ میں ملوث نہ ہو، وَإِلَّا یہ پاکستان کے لیے درست نہیں ہے۔ پاکستان کو اس وقت اتحاد یکجہتی کی ضرورت ہے، پاکستانی عوام کو آپس میں یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
ہے، جبکہ آپ دیکھیں اس وقت 5 کروڑ سے زیادہ شیعہ عوام مکمل طور پر، اور اسی طرح سے اتنے سے یا اس سے بھی زیادہ تعداد اہل سنت برادران کی ہیں جو کھل کر ایران کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری حکومت عوامی امنگوں کے خلاف اور عوامی ارادے کے خلاف جو ہے وہ جائے، یہ کبھی جو ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس میں غیر جانبدار رہے اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے، اسی میں ہی پاکستان کا مفاد ہے اور اسی میں پاکستان کی عزت ہے۔ اسلامی دنیا میں پاکستان کا وقار اس سے بڑھے گا، لیکن اگر کسی طور پر بھی پاکستان اس جنگ میں ملوث ہوا تو اس کو بہت زیادہ پوری اسلامی دنیا پر اور خود پاکستان پر بھی اس کے برے اثرات مترتب ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو مقتدرہ حلقے ہیں وہ اس بات کو نوٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس خطے کی جنگ میں اس کو بڑھانے کی بجائے اس کو کم کریں، تاکہ اس کے جو نقصانات ہیں ان سے ہم بھی بچیں، پاکستانی قوم بھی بچے اور دوسرے عوام بھی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ اچھا، ایک بات انہوں نے ہم نے غلط کہا کہ سعودی عرب میں امریکہ کے کوئی اڈے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیں کیا یعنی تو بابانگے دول چیزیں وہی سے حملے ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کی بہت ساری باتوں پر ہمیں شدید اعتراض بھی ہے اور ہمیں یہی افسوس ہے کہ ہمیں وہاں پر ہمارا موقف بیان کرنے کا موقع نہیں دی گیا، جس کی وجہ سے خود ہمارے اپنے مومنین کے اندر بھی جو ہے شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور بہت سارے لوگ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں اور علماء کے خلاف جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیں کہ آپ علماء کا موقف سنیں، اس کے بعد آپ کو حق ہے، اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے پھر علماء کے خلاف آپ بات کریں، وَإِلَّا ہم اس وقت ہمیں خود شیعہ قوم کو اتحاد و وحدت کی ضرورت ہے۔ جب دشمن کے یہ عزائم ہوں تو پھر اس صورت میں یعنی اسرائیل مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے اور اس پہ بھی آپ آگاہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا ممکن ہے کہ وہ بیت المقدس پہ حملہ کر دے اور کہے کہ ایران نے کیا، یوں مسلمانوں کو آپس میں لڑائے، ایسا ماحول بھی بن رہا ہے، اس سے بھی ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ تو ہمیں شیعہ قوم کے اندر اتحاد و وحدت کی ہمیں کیا ہے، شدید ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی سوشل میڈیا پہ باتیں کر کے اور اس کو غلط جو ہے وہ رنگ دینا، اس سے ہمارے اپنے اندر جو ہے وہ افتراق پھیلے گا جو کسی بھی لحاظ سے ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ آپ کی نظر ہے، آپ کی ایک رائے ہے کہ بھائی نہیں جانا چاہیے تھا یا یہ نہیں ہونا چاہیے، خوب آپ کی ایک رائے ہے، لیکن ہم جو گئے ہیں تو مشاورت کر کے جو ہماری اپنی ناقص عقل ہے اس میں سمجھ سوچ کے گئے ہیں نا، ایسے تو ہم اس میں نہیں گئے اور اس سے یہ ہوا کہ کم از کم ہمیں یہ حکومت کے جو یہ عزائم ہیں یا ان وہ کس طرف ہے اس کا ہمیں پتہ ہے۔ اب ہمیں اپنی پالیسی بنانی چاہیے کہ ہم نے کس طرح ساری نمائندہ تنظیمیں سب کے، یعنی اس میں شیعہ علماء کونسل کی تعداد سب سے زیادہ تھی، 7-8 افراد ان کے تھے، تحریک بیداری عروۃ الوثقیٰ کے بھی نمائندے موجود تھے، جامع المنتظر کے نمائندے بھی موجود تھے اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے افراد بھی وہاں پر موجود تھے اور پورے ملک سے 1-2 افراد جو ہے وہاں پر موجود تھے۔ تو یہ میں سمجھتا تھا کہ آپ دوستوں کو اس سے بھی ہم آگاہ بھی کریں، ہمیں اتحاد و وحدت کی ضرورت ہے اور ہم نے ہر صورت میں ایران اسلامی کا یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہم نے حمایت کرنی، چونکہ وہ کفر کے مقابل میں کھڑا ہوا ہے اور پورا کفر ان کے خلاف ہے، وہ کسی اسلامی ملک کے خلاف نہیں ہے، وہ اپنے دشمنوں پر حملہ کرتا ہے، لہذا ہماری ہر قسم کی حمایت جو ہے وہ ایران اسلامی کے ساتھ ہے اور ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کی حمایت چھوڑ دے۔ یہ امریکہ اور ٹرمپ ڈوبنے والا ہے، ڈوبنے والی کشتی پہ بھی کبھی بھی سوار نہیں ہونا چاہیے اور آپ دیکھ رہے ٹرمپ ذلیل ہو رہا ہے، انشاءاللہ اور زیادہ ذلیل ہوگا اور پاکستان کی عزت اس میں ہے کہ وہ امریکہ سے اپنی جان چھڑائے۔ یہ بہترین موقع ہے، بورڈ آف پیس سے بھی نکلے اور وہ بھی ناکام ہو گیا، بورڈ آف پیس اس جنگ کے نتیجے میں انشاءاللہ ناکام ہو گیا ہے اور امریکہ مشرق وسطی سے انشاءاللہ تعالی نکل جائے گا۔ بس آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ضرور اپنی جو ہے وہ دعائیں کرتے رہیں فتح و نصرت کے لیے۔ انشاءاللہ خدا کی نصرت مومنین کے شامل حال ہوگی، یہ خداوند متعال کا وعدہ ہے۔